اس وقت ہمارے ساتھ ملکن ڈویژن امن جرگہ کے اراکین موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ کالام میں جو شدید برفباری ہوئی ہے اس وقت سڑکوں کی کیا صورتحال ہے اور اشیاء خوردنوش کی ادویات کی کیا صورتحال ہے. رحمت الدین صدیقی سے بات کرتے ہیں, یہ امن جرگے کے صدر ہے ملکن ڈویژن کے. کیا صورتحال ہے تازہ ترین؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی تک تو یہ 3 دن ہو چکے ہیں, برف پڑ چکے ہیں اور کالام سے لے کر بحرین تک جو روڈ ہے وہ بالکل 4x4 ٹریک جا سکتے ہیں, لیکن جو بالائی علاقے ہیں اتروڑ, گجر گبرال, اوشو, مٹلتان, یہ علاقے کے لوگ ابھی تک 5 فٹ برف میں محصور ہیں. اور ابھی وہاں جو ہے پیٹرول, ڈیزل اور یہاں اشیاء خوردنوش کی شدید قلت ہے, اور وہاں کی جو ہاسپٹل ہے اس میں بھی سہولیات نہیں ہے. تو وہاں کے لوگ ابھی تک شدید مشکلات سے دو چار ہیں. اور مریض ہے ڈیلیوری, خاص کر جو ڈیلیوری کی خواتین ہیں وہ بھی وہاں زیادہ وہ محصور ہو چکے ہیں. تو اگر فوری طور پر سڑک کو کھول نہ دیا گیا تو کسی بھی وقت حادثہ کا شکار ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل. یہ بتائیے اوشو مٹلتان یہ علاقہ جو ہے نا, اس کے راستے کلیئر ہے کہ نہیں؟ ابھی کوئی کلیئر نہیں ہے. اوشو مٹلتان کالام میں خاص کر اوشو مٹلتان سے بہت زیادتی ہو رہے ہیں. ادھر کوئی ڈی ایچ او نہیں ہے, ڈسپنسری نہیں ہے, کوئی قسم کی سہولت نہیں ہے. ہمارے جو لنک روڈ ہے وہ ساری بند پڑا ہے. ابھی مجھے اندازہ ہے کہ مٹلتان اور وشو, اسی طرح ماہوڈن جھیل جو سوات کا سب سے بہت بڑا سیاحتی مقام ہے, وہ بھی ابھی تک بند ہے. وہاں بھی گلیشر آیا ہوا ہے. پلوگا اور جو دیگر ازگل ہے وہ بھی ابھی تک بند ہے. اتروڑ کے بارے میں بتائیں کیا صورتحال ہے؟ گبرال وہاں کے, چونکہ آپ نمائندہ بھی ہے بلدیاتی انتخابات میں, آپ وہاں کے ناظم بھی ہے, تو کیا صورتحال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتروڑ روڈ پچھلے 4 دنوں سے مکمل ٹریفک کے لیے بند ہے. وہاں لوگ بالکل محصور ہو گئے ہیں. موبائل فون سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے, سگنل غائب ہے, بجلی کا نظام درم برم ہو گیا ہے, اور تقریباً اس 4 دنوں میں اشیاء خوردنوش کی شدید قلت ہے. اور جو حکومت نے مشینری بھیجی ہے وہ آدھے راستے میں وہ خراب پڑی ہے. تو ہمارا حکومت سے اور آبا و اختار سے یہ اپیل ہے کہ جلد از جلد اتروڑ روڈ کو بحال کیا جائے اور وہاں کے جو محصورین ہیں ان کو منگورہ تک رسائی دی جائے. ٹھیک ہے. سابق تحصیل ناظم ثاقب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چونکہ یہ بتایا جاتا ہے کہ سردیوں میں بہت زیادہ لوگ نقل مکانی کرتے ہیں کالام سے اور اتروڑ اور گبرال اور ان علاقوں سے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب تک کتنے لوگ وہاں پر محصور ہے؟ کیا ان کے لیے اشیاء خوردنوش وغیرہ چیزیں موجود ہے کہ نہیں ہیں؟ یہ کتنے لوگ مائیگریشن کرتے ہیں کہ بجائے کہ آپ کا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیوں مائیگریشن کرتے ہیں, تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے. یہ اس لیے ہی مائیگریشن کرتے ہیں کہ جہاں پہ کوئی سہولت نہیں ہے. ٹھیک. برفباری ہوتی ہے تو روڈ ہفتوں تک بند رہتا ہے. وہاں پہ نہ کوئی بجلی کی سہولت ہوتی ہے, نہ اسپتال صحت کی سہولت ہوتی ہے, نہ ایجوکیشن کی سہولت, نہ کاروبار ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے لوگ مجبوراً یہاں سے مائیگریشن کرتے ہیں. تو اوپر والے جو گبرال والا ایریا ہے وہاں پہ تو 80-90% لوگ مائیگریشن کرتے ہیں, 10-20% لوگ وہاں پہ رہتے ہیں. لیکن نیچے والے جو ایریا ہے وہاں پہ تقریباً 40% لوگ اب بھی وہاں پہ موجود ہیں. لیکن روڈ کی بندش کی وجہ سے ان کو اسپتال نہ پہنچنا اور بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. تو حکومت تو دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نے کالام روڈ کھول دیا. یہ کالام روڈ یہ نہیں ہے کہ کالام بازار تک آپ روڈ کھول دیں. کالام سے آگے اتروڑ گبرال ہے, مٹلتان ہے, پلوگا ہے, شوہو ہے, کس ہے, جالبن ہے, ان کی روڈ تو ابھی تک بند پڑے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کالام تک گاڑی پہنچا دیں تو آگے کیسے جائیں گے. تو ہمارا مدعا یہ ہے کہ کالام روڈ کھولنے کا مقصد یہ ہے کہ گبرال تک چھوٹی گاڑی چلے جائے اور مہوڈن تک چھوٹی گاڑی چلے جائے, تب آپ کہیں گے کہ روڈ کھلا ہے. تو ہمارے نمائندگان تو اسمبلیوں میں آپ دیکھتے ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں, گاڑی اور جوتوں سے فارغ نہیں ہوتے ہیں. ان کو عوامی مسائل کا کوئی خیال ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہم فوری طور پر مطالبہ کرتے ہیں کہ کالام روڈ پہ جلد از جلد مشینیں لگائیں تاکہ فوری طور پر روڈ کھل سکے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں اس وقت, چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ونٹر کو یعنی سردی میں برفباری کو بہت بڑی تعداد میں سیاح آتے ہیں اور وہ اپنی گاڑیوں میں بھی آتے ہیں. کچھ اطلاعات یہ تھے کہ راستے میں کچھ سیاح پھنس گئے تھے اور دعوے ہو رہے ہیں کہ اس کو ریسکیو کیا گیا. تو یہ بھی بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ اس کو کس نے ریسکیو کیا, اور یہ بھی بتائیں کہ کیا اب سیاح آ سکتے ہیں کالام کے نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ مہمان ریسکیو کیا ہے, یہ ساری جھوٹ ہے. ہمارے قوم نے ریسکیو کیا ہے,
हमारे आवाम ने रिस्क को किया है, हमारे आवाम ने उसको रिस्क को किया, रोटी दिया है और कमरे दिया है होटल का। ये सारे झूठ का पलंदे है, सारे झूठ का पलंदे, सारे झूठ है। सही है। अच्छा, अब क्या सूरत हाल है, मतलब सयाह आ सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल सयाह अभी तो ज़्यादा थी बर्फबारी देखने के लिए, लेकिन रोड तो साफ़ नहीं है, इसलिए मेरे ख्याल में मेहमान बहुत कम आते हैं। थोड़ा सा मैं वाज़े कर दूं कि चूँकि कालाम एक बैनुल-अक़वामी सतह पर सयाहती मुकाम है, वहाँ से आप कुमराट भी जा सकते हैं, वहाँ से आप महोडन झील भी जा सकते हैं, वहाँ से आप कंडूल झील भी जा सकते हैं। तकरीबन दर्जनों इलाके हैं वहाँ के, आप वहाँ पर जा सकते हैं और आप वहाँ से महजूज़ हो सकते हैं। लेकिन इन दिनों मेरा मशवरा ये है कि कम अज़ कम एक हफ़्ता आप अपनी गाड़ी में ना आए, क्योंकि रास्ता जो ग्लेशियर है बुढ़ई कमर के मुकाम पर, वो अभी भी मतलब फोर व्हील गाड़ी के बगैर आप क्रॉस नहीं कर सकते। या तो ये है कि आप बहरीन से जीप ले और जीप के ज़रिए आप क्रॉस करें इस ग्लेशियर को और आप वहाँ पर जीप ले और जीप में आप घूमे फिरे, लेकिन अपनी गाड़ी जो है ना आप बहरीन तक जा सकते हैं। बहरीन से आगे मैं मशवरा नहीं दूंगा कि आप अपनी गाड़ी में जाए। यहाँ के लोगों का ये मुतालिबा है कि कालाम रोड जो ग्लेशियर के मुकाम पर और जो बुढ़ई कमर के मुकाम पर बंद है, मतलब छोटे गाड़ियों के लिए, वो ये मुतालिबा करते हैं कि आम गाड़ियों के लिए इसके खोल दिया जाए।